سے بات کریں دوسری طرف کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت کے بعد بلاول میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور زخمیوں کی عیادت کے بعد بات کرتے ہوئے میڈیا سے وہ آبدیدہ ہو گئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سنائیں گے. یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں پاکستان آئی تھی کیمپین کرنے کے لیے. ادھر بلوچستان بھی آئی تھی. ہم بتاتے تھے, سیکیورٹی کے لوگ بتاتے تھے کہ بی بی پلیز سیکیورٹی کا آپ حفاظت کریں, مگر بی بی آئی تھی, بلوچستان میں کیمپین چلائی تھی, باہر نکلتی تھی, دکانے سے وہ پھل خرید رہی تھی. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پورا لائرز کمیونٹی جو ہے, پورا بلوچستان کا جو لائرز کمیونٹی, جو آپ کا انٹلیکچوئل فیوچر تھا, جو اس صوبے کے لوگوں کو ایک پروگریسو سوچ کا آرگیومنٹس دیتے تھے, پوائنٹس دیتے تھے, مسنگ پرسنز کے لیے لڑتے تھے, جو لوگ شاید آپ کا مدد نہیں کرتے تھے, یہ کرتے تھے. تو مجھے بہت دکھ ہوا جب وہ سانحہ ہوا. اس کے چند دن بعد میرے دو بہنیں اسی سڑک پر, اسی ایک ہی سڑک پر مارا گیا جہاں ہمارا حکومت میں واقعہ ہوتے رہتے تھے, جہاں میرا سمجھ کے سوچ باہر ہے کہ پورے پاکستان کا جو طاقت ہے, پورا بلوچستان کے حکومت کا جو طاقت ہے, وہ ایک سڑک کو کیوں نہیں سنبھال سکتے ہیں. اتنے پیارے بچے, اتنے خطرناک جو امیجز آتے ہیں, دکھ تو ہوتا ہے, مگر کھپے کھپے پاکستان کھپے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں, ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر بڑے ہمت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اپنا سی ایم کے سامنے کہتا ہے کہ بڑا مہربانی, پلیز ہم ادھر ہمارے جو آنے والے افسران ہیں, پولیس غریب لوگ ہیں, کام کرنے کے لیے آتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں ہم کے بچانے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے, مجھے سیکیورٹی دینے کے لیے, آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے, اس سڑک کو سیکیورٹی دینے کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے جب تک وہ تیار نہیں ہے کہ ایک دیوار, بڑا مہربانی پلیز. صدر زرداری کے دور میں NFC ایوارڈ پاس کیا گیا تھا, آغاز حقوق بلوچستان پیکیج, پیسہ تو مل رہا ہے. پرائیورٹیز میں مانتا ہوں میں, مجھے اندازہ ہے سندھ میں آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے, مگر اس کا پرائیورٹی بنتا تھا. پولیس نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ پلیز یہ کر لیں. ہمارے ہاں جہاں سندھ میں ہمارے پاس نون لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے, جب ہمارے پاس ادھر ایک ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کراچی ایئرپورٹ پہ دنیا میں خبر ہوا تھا. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ ادھر پہلے پہنچے تھے وہ سندھ پولیس کے تھے, رینجرز بھی پہنچے, پولیس بھی پہنچے, AFC بھی تھے, اور بڑا کامیاب آپریشن تھا. ضرور لوگ مرے. نون لیگ کا دمان تھا کہ قائم علی شاہ ریزائن. پھر سفورہ گوٹ کا انسیڈنٹ ہوا, قائم علی شاہ ریزائن. مجھے یاد ہے جب میرا ہزارہ بھائیوں کو ادھر جس طریقے سے قتل کیا تھا ہمارے حکومت, جب
میرا ہزارہ بھائیوں کو ادھر ان کو پتا تھا جس طریقے سے قتل کیا تھا ہمارے حکومت میں سازش کے تحت، کہ ان کو پتا تھا کہ مجھے زیادہ دکھ ہوگا اس وقت بھی، اور یہ چیزیں میرے دل پر لگتا تھا. اس لیے حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ حکمران ہو کہ جو بھی مرتا ہے آپ کا، اس لیے حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ حکمران ہو کہ جو بھی مرتا ہے آپ کا، میں نے اندر جو انجرڈ رہتے ہیں تقریباً 10 لوگ ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمارا علاج ہو رہا ہے، مگر شاید تھوڑا بہتر علاج کراچی میں ہو سکتا ہے. تو میں پر امید ہوں کہ بلوچستان حکومت ان کو بندوبست کر لیں گے. مگر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا پرسنل کیپیسٹی میں جتنا میں مدد کر سکتا ہوں، جتنا سندھ حکومت بھی مدد کر سکتے ہیں، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹے صوبے نے مل کر کام کرنا ہے، پورا پاکستان نے مل کر کام کرنا ہے، مگر بلوچستان اور سندھ کا جو ہمدردی ہے، ہم نے خاص طور پر بلوچستان اور سندھ حکومت اگر مل کر کام کرتے ہیں، ہم یہ بارڈر بھی سنبھال سکتے ہیں، ہم یہ دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. ہمیں یہ انٹیریئر منسٹر کا، یہ نون لیگ کا، یہ شریفستان کا ضرورت، میں وہ نہیں کہنا چاہتا، مگر میرا جو دکھ ہوتا ہے، میرا جو اینگر ہوتا ہے، میں نے کہیں نہ کہیں نکالنا ہے اس کو. تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں. جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر اس انسیڈنٹ کا 24 آورز بھی گزرا نہیں تھا، 48 I don't know 3 دن کا تقریباً گزرا تھا کوئٹہ انسیڈنٹ کے بعد، اور ہمارا انٹیریئر منسٹر فوسو سیشن کر رہے ہیں گٹ طالبان کے ساتھ. اگر مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے تو میں صرف سمجھ سکتا ہوں، I can understand, I can feel کہ آپ لوگ کا دکھ کیا ہوگا. اس لیے جب میں نے کل دیکھا، ڈاکٹر عاصم سے ملا تھا کراچی ہاسپٹل میں، اور میں نے کہا ارے یہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر عاصم کو، اور آپ جو کہنا ہے کہہ دیں، یہ سیاست ہے، لوگ الزامات ڈالتے رہتے ہیں، مگر آپ پیپلز پارٹی کا سیکولر ڈاکٹر عاصم کراچی کو دہشت گرد کراتے ہو، سہولت کار کراتے ہو، 90 دن کے لیے اندر قیدی بناتے ہو، 1 سال سے زیادہ وہ آپ کا کسٹڈی میں ہے، چودھری نثار کا قیدی ہے، اور اس کے اوپر یہ گٹ طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لال مسجد والے کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں. میں ادھر آتا ہوں، کوئٹہ کا سابق میئر، ادھر ایک قیدی بھی ہے، نواز شریف کا، کوئٹہ کا سابق میئر، پہلے پیپلز پارٹی میں نہیں تھا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آگے جا کے بھی وہ ہمارے ساتھ کام کرے. اگر وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، اگر میں اس کو ووٹ نہیں دیتا، سوال میں یہی اٹھاتا کہ وزیر اعظم صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب، یہ آپ کا why is the former Quetta mayor your political prisoner؟ جب اس وقت ہم نے کنسنسس بنانا تھا اور اس ملک میں ایک دشمن بنانا تھا، کوئی اور دشمن نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک دشمن، یہ سوچ جو شہید بی بی کو شہید کر دیا تھا، یہ سوچ جو میرے ہزارے بہنیں اور بھائیوں کو شہید کرتے ہیں، یہ سوچ جو وکلا کوئٹہ کے وکلے کو یا پشاور کے بچے کو یا ایسٹر لاہور بمبنگ کے بچے کو قتل کرتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ غدار ہے، وہ سیکیورٹی رسک ہے، وہ صرف اور صرف وہ، باقی سب ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم نے پاکستانی بن کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کتنا بہادری کے ساتھ ہمارے پولیس اور فوجی ان سے لڑ رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل راستہ تھا اس پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے، جہاں ہمارے لوگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر عوام مرنے کے لیے تیار ہے، اگر فوج
فوجی مرنے کے لیے تیار ہے, اگر پولیس مرنے کے لیے تیار ہے, اگر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں, پھر نواز شریف کا کیا ایکسکیوز ہے, عمران خان کا کیا ایکسکیوز ہے, چودھری نثار کا کیا ایکسکیوز ہے؟ میں مانتا ہوں نا, لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز والی پارٹی والے تو غدار ہے, انفیڈلز ہے. آپ تو غیرت مند پیٹریوٹک پاکستانی ہو نا, آپ تو کھڑے ہو جائے, آپ تو مقابلہ کرے. نہیں, کیا ہوتا ہے اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں, اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں, اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں عمران خان بھی پہنچتا ہے کہ ارے آپ لوگوں بھی بھیجے. اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں, اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی, چودھری نثار بھی پہنچتا ہے کہ ارے بڑی مہربانی آپ آ جائیں, آپ اپارا چوک کے باہر دھرنا کرے, پروٹیسٹ کرے, نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بولے, کافر 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 کا سلوگن لگا دے, اور ہم آپ کو ہاتھ میں انٹیریئر منسٹر وونٹ ٹچ یو. مگر اگر آپ کراچی سے ڈاکٹر عاصم ہو, یا آپ جو بھی ہو, آپ میاں نواز شریف اور چودھری نثار کے سیاسی سوچ کے خلاف ہو, آپ ماڈل ٹاؤن میں, ارے آپ یہ پی ٹی آئی کا جو یوتھ کنونشن والے ہو, آپ کے اوپر ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو غدار کہنے کے لیے تیار ہے, آپ کو انفیڈل کہنے کے لیے تیار ہے, آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے, آپ کو جیل کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہے, آپ کو پھانسی کے پھندے پر لگانے کے لیے تیار ہے. مگر ان جانوروں کے خلاف, ان دہشت گردوں کے خلاف یہ بڑے بڑے غیرت مند اور پیٹریوٹک لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تنگ آ گیا ہوں, میں کوئی عام سیاستدان نہیں ہوں, اوکے, میں بی بی کا بیٹا ہوں, میں بھی ایک وکٹم ہوں اس دہشت گردی کا. تو میں آپ کا جو بکواس ہے, جو سیاسی سلوگنز ہے, جو آپ لگاتے رہتے ہو, آپ لگاتے رہو, کہہ دے کہ آپ 1 سال میں سب کو ختم ہو جائے گا اور دے کے کمال ہو گیا ہے. جب تک میرے پاکستانی عوام کا خون گرتا رہے گا, جب تک شہیدوں کا خاندانوں کو انصاف نہیں ملے گا, میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں, پاکستان کے عوام آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں. اور چودھری نثار نے ادھر بیٹھ کر, یہ فرحت اللہ بابر نے بڑا اچھا الفاظ میں کہا تھا کل پریس کانفرنس, ادھر بیٹھ کر انٹیریئر منسٹری کا حیثیت کنسنسس بن رہا تھا, پولیٹیکل پارٹیز اور باقی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے ایک پیج پر تھے نیشنل ایکشن پلان. اس تیز آدمی نے سوچا کہ دیکھو, اگر میں ادھر MQM کو تنگ کرتا ہے میرا فائدہ ہوگا, اگر میں ڈاکٹر عاصم اور پیپلز پارٹی کو تنگ کرتے ہو تو میرا فائدہ ہوگا, اگر بلوچستان میں یہ عجیب قسم کا ڈیل کرتا ہوں اور ایک بلوچ نیشنلسٹ کو آگے لے آتا ہوں, مگر جب وقت کا ٹائم آتا ہے اس کو پیچھے لگاتا ہوں, پھر میرا فائدہ ہوگا. اگر اس سوچ کے ساتھ آپ سیاست کرنے چاہتے ہو, پلیز آپ کرتے رہو, میں ایسے سیاست نہیں کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے زندگی اور موت کا بات ہے. اگر ہم پیپلز پارٹی والے ہمارا زندگی, ہمارا جو سب کچھ ہے, ہمارا خاندان, ہماری ماں, سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, اور آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو, اور آپ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہو, میرے خلاف بولنے کے لیے آپ فٹ پریس کانفرنس, اعتزاز کے خلاف بولنا ہے پریس کانفرنس, ایان علی پر بات کرنا ہے پریس کانفرنس, مگر جب دہشت گرد پر بات کرنا ہے چپ. اس بزدلی نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے, ہمیں دنیا میں بدنام کیا ہے, ہمارا پوزیشن چاہے وہ کوئٹہ میں ہو یا کشمیر میں ہو کمزور کیا ہے, اور یہ جو تخت رائبند والے ہیں نا, ان کے سمجھ کے باہر ہے. یہ چیزیں ان کی زندگی پر کوئی افیکٹ نہیں کرتے ہیں. ہم مرتے رہے یا جیتے رہے, ان کا بادشاہ چلتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں نے کافی کچھ جذباتی ہو کر کہا ہے آج. میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں 2-3 سوال پوچھنے کے لیے, پھر میں نے نکلنا ہے. میرا سیکیورٹی لوگ جو ہے
بڑا پریشان ہو رہے ہیں. عمران خان کا جو دھرنا شروع ہو رہا ہے, آگے آپ دیکھیں آرمی چیف کی بھی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے جہاں جا کر آپ اپوزیشن پارٹیاں مٹھائی تقسیم کرتی ہیں؟ اگر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, ایک منٹ سر, میں کبھی بھی نہیں, پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ان صورتحال میں مٹھائی بانٹتے ہیں. مگر عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا عادت یہ ہے کہ وہ کٹ پتلی ہو اور کسی کے پاس سٹرنگز ہو. بدقسمتی ہے اس کا کہ ابھی ان کا وہ جو ہوتے تھے وہ نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا پروفیشنل, بڑا اسٹیٹ لائک بڑی پاپولر چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے, اس نے سیاست میں انٹرفیئر نہیں کیا. تو عمران خان کا یہ مصیبت بن رہا ہے کہ سپورٹ کے بغیر, امپائر کے بغیر وہ تو موور نہیں چلا سکتا ہے. اور نواز شریف کے لیے بھی یہ تو بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بھٹو نہیں اٹھتا ہے تو پنجاب تو جاگتا ہی نہیں ہے. مزہ لے ڈرامہ کا راز کہ کسی کا پانی استے تو ایسے میں اور آپ تو جمہوری کے لیے راستے کے لیے راستہ نہیں ہے. جو مختلف کوئی اور دوسرے پہ بھی آپ کا کیا کہ اسلامی شروع پیش کیا. پہلا یہ کمیٹی جو کو اوورسی نے کہا کے بغیر کبھی بھی نہیں آپ کا سامنا الزام آپ کے عمران خان رہا ہے نہیں گلوبل صاحب اور اپوزیشن پیش آپ ہمیں ایک سوچی اور کے تحت سی پیک کا ویژن کو یہ اس سے آپ نے جب آپ ایک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ کرتے رہو آپ نے اس کو بھی کچھ دینا ہے وہ آپ کو کچھ دیں گے تو آپ اس کو یہ ایکسیس دے رہے ہیں اور اس کے then as a result of that the investment in infrastructure and everything else is supposed to come. ایک controversial بن گیا تھا تو صدر زرداری نے doesn't matter he's in opposition he wants Nawaz Sharif but Nawaz Sharif not to do well but he wants Pakistan to do well تو اس نے یہ قدم اٹھایا اور ایک APC بلایا. میرا خیال میں جو ریزرویشنز تھے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ایڈریس ہوئے تھے اس APC میں. اگر اس APC کو امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگا. یہ جو غلط پرسیپشن بنایا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ان کا دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ بن جائے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف
غلط امپلیمنٹیشن کر رہا ہے، اس کا ویژن کا باہر یہ چیز ہے، اس کا سمجھ میں نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے روڈ بننا آنا ہے، ابھی میں روڈ بنے گا، ادھر میں سے کتنا پیسے بنتا ہے اور لاہور کو کیا ملتا ہے اگر ادھر سے آتا ہے۔ سوچ یہ تھا کہ آپ بلوچستان میں کام کریں گے، آپ خیبر پختونخوا میں زیادہ کام کریں گے، پہلے آپ ادھر شروع کریں گے اور وہاں انویسٹمنٹ ہوگا اینڈ دیٹ ول میک اپ فار سم آف دا ڈس ایڈوانٹیجز دیر۔ پھر شاید آپ سندھ کے کچھ علاقے اور پنجاب کے کچھ علاقے کے لیے ٹھیک کرو، اور پھر اس کے بعد بالکل اگر آپ نے $200 ملین ایک اورنج ٹرین پر لاہور کے لیے خرچ کرنا ہے، اب کر لیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، مگر میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اے پی سی کے تحت کنسنسس کے تحت کر لیں تاکہ یہ پرسیپشن خراب نہ ہو۔ اور چوتھا ڈیمانڈ میرا یہ تھا کہ آپ فارن منسٹر ایک الیکٹڈ اکاؤنٹیبل امپاورڈ فارن منسٹر اپوائنٹ کریں، اس لیے آپ کا فارن پالیسی جو ہے وہ ناکام رہا ہے یہ 4 سال جو گزرے ہیں۔ آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ بگڑ گئے ہیں، آپ کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بگڑ گئے ہیں، آپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ آصف زرداری کی وجہ سے بڑا اچھا ہے، مگر اگر آپ یہ سی پیک اور کنٹروورشل بنائیں گے تو ادھر بھی مصیبت ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کچھ کو آگے دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ 4 ڈیمانڈز رکھیں۔ کل ہم نے اس ڈیمانڈ کو عائد کیا تھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جس کا رسپانسبلٹی ہے اس کا ہم استعفیٰ بھی مانگتے ہیں۔ تو ابھی میں مومنٹم بلڈ کروں گا کہ میرا 4 ڈیمانڈز ابھی آپ نے کرنا ہے، ملک کے ضروری ہے۔ میں وزیر اعظم کے خواہش کے بننے میں اس کا لڑائی میں اس کی وجہ سے نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، اس لیے ٹیررزم مصیبت، فارن پالیسی مسئلہ ہے، پیناما مسئلہ ہے، آپ یہ سب کچھ ایک ویک میں کر لے 7 نومبر تک۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان چلا گیا، آپ کا مصیبت چلا گیا، کیا مسئلہ؟ تو میں پر امید ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پیناما بل بھی پاس کریں گے اور میرا باقی ڈیمانڈز کو بھی مانے گا۔ میں نومبر 4 کو ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر ایک جلسہ کروں گا اور میں پھر سے یہ ڈیمانڈز پیش کروں گا۔ نومبر 2 پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن میں ہوں گے، وہاں ہمارا پٹیشن ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے پیناما کے اوپر، تو ہم پریشر ڈال رہے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں، اور ہم نے سینٹ سیشن کو بھی ریکویزیشن کیا ہے جو 4 تاریخ پر ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری طریقے کو استعمال کر کے نون لیگ کو پریشر میں ڈالیں گے، ہم یہ چیزیں نکالیں گے، اور اگر یہ میرا مطالبہ نہیں مانتا ہے پھر دسمبر 27 پر میں تھوڑا میرا آگے جا کے پلان بتاؤں گا، مگر میرا سوچ یہ ہے کہ پھر میں موومنٹ چلاؤں گا ارلی الیکشنز کے لیے، اور اگر نواز شریف نے اس وقت تک میرا 4 ڈیمانڈز are not in front of me, then I think کہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہوگا کسی کا، no one can complain اگر میں ایک سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے ایک لانگ مارچ شروع کرتا ہوں ارلی الیکشن۔ اور جو جاری ہے دوری پاکستان کی سرحد پر انڈیا کر اس بارے میں حکومت جو اسٹینڈ ہے کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھو کشمیر پہ میرا جو پالیسی ہے اس پہ وہ ایک نیا پالیسی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کشمیر پہ بڑا کلیئر ہوا ہے ہمارا شروع سے۔ جب میاں نواز شریف صاحب مودی سے مل رہا تھا اور مودی ادھر آ رہا تھا وہ شادی کے لیے اور باقی چیزیں، تو میرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو مودی کا امیج یہ ہے دنیا میں کہ وہ بٹر آف گجرات ہے، اس کو یو ایس جانے کے لیے ویزا بھی نہیں ہے۔ اگر نواز شریف اس کو ملتا ہے دا ورلڈز لارجسٹ مسلم ڈیموکریسی، اس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پھر باقی اسلامک دنیا میں جو اعتراض تھا اس آدمی کا، باقی دنیا میں جو سوچ تھا اس کا، وہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کا کریڈیبلٹی بڑھایا، مگر پاکستان کا جو وہ تو کہتے رہتا ہے کہ ہم سب دہشت گرد ہیں،
मोदी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सब पाकिस्तानी, सब मुसलमान दहशतगर्द हैं, और ये साजिश एक बड़ा साजिश है। ये साजिश मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सोच से बाहर है। ये साजिश पाकिस्तान को इधर आइसोलेट करने का सिर्फ के बात नहीं है, ये पूरा दुनिया में मुसलमानों को, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने एक रिलीजन को, एक रेस को बदनाम किया था और मारा था, इसी तरीका से एक लॉबी मुसलमान को इस तरीके से दुनिया में ट्रीट करना चाहते हैं। आपके पास ये एसेट है कि मुस्लिम दुनिया में एक जमहूरियत है, और इस जमहूरियत में सबसे लार्जेस्ट कंट्री भी है, जमहूरियत भी है, जहाँ प्रोग्रेसिव लोग, जहाँ मॉडर्न लोग जो मुसलमान भी होते हैं और आगे के सोचते भी हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह और बीबी की बेटा की तरह हैं, बाकी लोग भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को ये पैगाम दे दे कि नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब नाकाम हैं, नवाज शरीफ साहब शायद इस पूरा मसले को हल नहीं कर सकते हैं, मगर अगर पूरा दुनिया मिलकर अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकता है, अगर पूरा दुनिया मिलकर इराक का मसला हल नहीं कर सकता है, अगर पूरा दुनिया मिलकर सीरिया का मसला हल नहीं कर सकता है, और आज तक पाकिस्तानी अवाम मिले हुए हैं, मगर अगर पाकिस्तानी लीडरशिप मिले हुए नहीं, तो आप क्या समझते हो कि हम कामयाब होंगे?